چلیے پاکستان اسٹریٹجی کے اس تجزیے کو شروع کرتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی اہم پیش رفت کا جائزہ لینے جا رہے ہیں جو عالمی طاقت کے توازن کو ہلا کر رکھ سکتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا واقعی صرف ایک ڈیل ایک سپر پاور کو تباہ کر سکتی ہے؟ سننے میں عجیب لگتا ہے نا، لیکن ہم آج ایران کی ایک ایسی جرات مندانہ تجویز کا جائزہ لے رہے ہیں جو عالمی معیشت کی بنیادوں کو ہلا سکتی ہے۔ تو کیا یہ ممکن ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ تو یہ سارا ماجرا شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کی ابتدا ہوتی ہے دنیا کی سب سے اہم تیل کی گزرگاہ یعنی آبنائے ہرمز سے۔ وہاں پر ایک ایسی تجویز سامنے آئی ہے جس نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ عالمی طاقتوں میں ایک کھلبلی سی مچا دی ہے۔ تو آخر یہ تجویز ہے کیا؟ دیکھیے، یہ بہت سیدھی سادی ہے، لیکن اس کے اثرات بہت گہرے ہو سکتے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ اگر آبنائے ہرمز سے گزرنا ہے تو تیل کی ساری خرید و فروخت US ڈالر میں نہیں بلکہ چینی یوان میں کرنی ہوگی، اور یہ کوئی معمولی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ قدم سیدھا امریکن ڈالر کی عالمی بادشاہت کو چیلنج کر رہا ہے۔ اب اس تجویز کی اہمیت کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا ماضی میں جانا ہوگا۔ تقریباً 50 سال پیچھے جب اس پیٹرو ڈالر سسٹم کی بنیاد رکھی گئی تھی، وہی سسٹم جس نے آپ کہہ سکتے ہیں امریکن ڈالر کو عالمی معیشت کا بادشاہ بنا دیا۔ ٹھیک ہے، تو منظر کچھ یوں ہے کہ ہم 1970s کی دہائی کی بات کر رہے ہیں۔ ایک شدید تیل کا بحران دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور اسی افراتفری کے بیچ سے جنم لیتا ہے پیٹرو ڈالر سسٹم، ایک ایسا نظام جو عالمی معیشت کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے۔ تو ہوا یہ کہ 1973 میں عرب ممالک نے تیل کی پابندی لگا دی۔ اس سے کیا ہوا؟ دنیا بھر میں انرجی کا ایک زبردست بحران پیدا ہو گیا، اور اسی بحران کے بیچ میں امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے، ایک ایسا تاریخی معاہدہ جس نے عالمی معیشت کا رخ ہی موڑ دیا۔ تو یہ معاہدہ تھا کیا؟ دیکھیے، اس کے تحت سعودی عرب اس بات پر راضی ہو گیا کہ وہ اپنا تیل صرف اور صرف امریکن ڈالر میں بیچے گا، اور اس کے بدلے میں امریکہ نے انہیں فوجی تحفظ کی ضمانت دی۔ اب ذرا اس کے اثر کے بارے میں سوچئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے ہر ملک کو جس سے بھی تیل خریدنا تھا اس کے پاس امریکن ڈالرز کا ہونا لازمی ہو گیا۔ اس ایک چیز نے ڈالر کے لیے ایک مستقل عالمی ڈیمانڈ پیدا کر دی اور اس کی قیمت ہمیشہ بلند رکھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ سسٹم ہے جو پچھلی کئی دہائیوں سے قائم ہے۔ اب واپس آتے ہیں آج کے دور میں اور دیکھتے ہیں کہ ایران کی یہ ایک شرط، یہ ایک چال کس طرح اس پورے نظام کو درم برم کر سکتی ہے۔ پہلے ذرا اس کے پیمانے کو سمجھ لیں۔ ہم روزانہ کتنا تیل استعمال کرتے ہیں؟ تقریباً 10 کروڑ 50 لاکھ بیرل ہر روز۔ یہ ایک بہت ہی بڑی مارکیٹ ہے، اور ایران کی یہ تجویز اس مارکیٹ کے بنیادی اصولوں کو ہی چیلنج کر رہی ہے۔ اب ذرا اس کو اعداد و شمار میں دیکھتے ہیں۔ صرف مشرق وسطیٰ سے سالانہ تقریباً 1.5 ٹریلین ڈالر کا تیل فروخت ہوتا ہے۔ سوچئے، اگر یہ ساری کی ساری رقم اچانک ڈالر سے نکل کر یوان میں چلی جائے تو امریکن معیشت پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک عمارت کا 1.5 ٹریلین ڈالر کا ستون نکال دیں۔ اور تجزیہ کاروں کا بھی یہی کہنا ہے۔ ان کے مطابق اگر پیٹرو ڈالر کا یہ مضبوط ستون گرا دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ پورا عالمی مالیاتی نظام تاش کے پتوں کی طرح بکھر جائے۔ تو اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ دکھے گا کیسا؟ ماہرین کے مطابق اگر ڈالر اپنی عالمی حیثیت کھو دیتا ہے تو امریکہ کے اندر کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے ایک سلسلہ وار منظرنامہ پیش کیا ہے۔ یہ بالکل ایک ڈومینو ایفیکٹ کی طرح ہوگا۔ پہلے تیل کی تجارت یوان میں منتقل ہوگی، پھر ڈالر کی عالمی مانگ اچانک گر جائے گی۔ اس کے بعد امریکہ کے لیے قرض لینا مشکل ہو جائے گا اور انٹرسٹ ریٹس آسمان سے باتیں کرنے لگیں گے۔ مجبوراً حکومت کو مزید پیسہ چھاپنا پڑے گا، اور اس کا نتیجہ ہائپر انفلیشن، یعنی مہنگائی کا ایک طوفان جو ملک میں خانہ جنگی تک کی صورتحال پیدا کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ امریکہ پہلے سے ہی مالی طور پر کافی دباؤ کا شکار ہے۔ ان کا قومی قرضہ پہلے ہی آسمان کو چھو رہا ہے، اور ایک حیران کن بات یہ ہے کہ اب وہ اس قرض پر سالانہ سود کی ادائیگی کے لیے جتنا پیسہ دیتے ہیں وہ ان کے پورے دفاعی بجٹ سے بھی زیادہ ہے۔ تو نظام پہلے سے ہی کمزور ہے۔ تو جب یہ معاشی تناؤ بڑھ رہا ہے، عالمی شطرنج کی بساط پر ایک اور پراسرار معاملہ تجزیہ کاروں کی توجہ کا مرکز بن رہا ہے، اور اس کا تعلق ہے اسرائیل سے۔
یہ قصہ ہے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی حالیہ ویڈیوز کا۔ کچھ ایسی ویڈیوز سامنے آئی ہیں جن کے بارے میں عجیب و غریب قیاس آریاں ہو رہی ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید وہ اصلی نہیں ہیں بلکہ اے آئی کی مدد سے بنائی گئی ہیں۔ تو اس اے آئی تھیوری کے پیچھے ثبوت کیا ہیں؟ دیکھیں، تجزیہ کاروں نے چند عجیب چیزوں کی نشاندہی کی ہے۔ مثال کے طور پر ایک ویڈیو میں ان کے کافی کے کپ میں کافی نہ کم ہوتی ہے نہ گرتی ہے۔ ان کا ہاتھ ایک غیر معمولی طریقے سے جیب میں جاتا ہے، روشنی بھی عجیب لگتی ہے، اور سب سے دلچسپ بات، جس کافی شاپ میں ویڈیو بنائی گئی وہ اس وقت گوگل میپس کے مطابق بند تھی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن مل کر ایک شبہ پیدا کرتی ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک اہم نکتہ ہے۔ اس تجزیے کے مطابق یہ سوال اتنا اہم نہیں ہے کہ نیتن یاہو اصلی ہیں یا نقلی۔ اصل بات یہ ہے، جیسا کہ یہاں کہا گیا ہے، کہ پالیسی اہم ہے، شخصیت نہیں۔ مطلب ریاست کی پالیسی چلتی رہتی ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اس کا چہرہ کون ہے۔ تو یہ دونوں الگ الگ قصے، ایک طرف ایران کی معاشی دھمکی اور دوسری طرف نیتن یاہو کا یہ پراسرار معاملہ، یہ مل کر عالمی سطح پر کیا تصویر پیش کر رہے ہیں؟ یہ دونوں واقعات اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ عالمی طاقت کی نوعیت بدل رہی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب طاقت کا مطلب صرف فوجی قوت ہوتا تھا، لیکن اب ایک نئی قسم کی طاقت ابھر رہی ہے۔ یہ ہے معاشی طاقت، یعنی انرجی، وسائل اور تجارتی راستوں پر کنٹرول۔ تو اس پورے تجزیے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں، ایک ایسا دور جہاں ضروری وسائل پر کنٹرول فوجی طاقت کو بھی چیلنج کر سکتا ہے۔ آج انرجی کے وسائل پر کنٹرول یا تجارت کے لیے کرنسی کا استعمال، یہ سب نئے دور کے ہتھیار بن چکے ہیں۔ تو آخر میں ہمارے سامنے یہ ایک بڑا سوال رہ جاتا ہے، اس نئی دنیا میں جہاں معاشی ہتھیار فوجی ہتھیاروں جتنے ہی طاقتور ہیں، ایک سپر پاور کی اصل تعریف کیا ہے؟ کیا یہ سب سے بڑی فوج رکھنا ہے یا انرجی اور پیسے کے بہاؤ کو کنٹرول کرنا ہے؟ شاید اسی سوال کا جواب 21ویں صدی کی تاریخ لکھے گا۔